ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی نصیب ہو، لیکن سکون کی زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے اندر وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر عورت چاہتی ہے تو وہ حرام دروازوں کو بند کر سکتی ہے۔ آج پیسوں کی فراوانی ہے، الحمدللہ ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود بے سکونی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کمائی کا حلال نہ ہونا، حرام کمائی کی وجہ سے، سنگے کی وجہ سے، لون کی وجہ سے، سود کی وجہ سے آج سکون ختم ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، بے برکتیاں آ رہی ہیں۔ اس میں ایک اہم کردار عورتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر عورت نیک ہے، اگر عورت پرہیزگار ہے، اگر عورت متقی ہے، اگر عورت تقوی والی ہے، تو پھر وہ حلال دروازوں کو کھولتی، حرام دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ وہ بھوکے رہ جاتی ہے، وہ فقر و فاقہ برداشت کر لیتی ہے، وہ صبر کر لیتی ہے، مگر شوہر کو حرام طریقے سے کمانے پر مجبور نہیں کرتی۔ لیکن اگر عورت نیک نہیں ہے، اگر عورت کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، عورت کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، تو پھر وہ ایسے ایسے کام کرتی ہے جس کی وجہ سے خود گھر والے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر عورت چاہے تو وہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لے تو پھر وہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو پھر وہ گھر کو جہنم کا نمونہ بھی بنا سکتی ہے۔ جب وہ نیکی کرنے پر آتی ہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ برائی کرنے پر آتی ہے تو پھر شیطان بھی شرمانے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان جو فلسطین سے آئے تھے، بالکل نوجوان تھے، بہت خوبصورت تھے، مدینہ منورہ کو آئے اور مدینے میں آ کر مدینے میں ہی رہنے لگے، وہیں پڑاؤ ڈال لیا انہوں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین سے، یعنی مسجد اقصیٰ سے وہ آئے تھے، بیت المقدس سے وہ آئے تھے، اور آ کر یہیں رہنے لگے مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔ دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادت، لوگ رشک کرتے تھے اس نوجوان کو دیکھ کر، واقعی جوانی میں کیسا عبادت گزار انسان ہے۔ ان کے تقوی کے، ان کے زہد کے، ان کی عبادت، لوگوں کی زبانوں پر اس کے تذکرے ہونے لگے، لوگوں کی زبانوں پر اس نوجوان کے تذکرے۔ مدینے والے چونکہ وہ مسجد اقصیٰ سے آئے تھے، بیت المقدس سے آئے تھے، تو ان کو مقدسی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ مقدسی، مقدسی کہہ کر پکارا کرتے تھے ان کو۔
وہ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے متاثر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت کے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے دیوانے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت دل ہونے کے باوجود بھی ایسے متاثر ہوئے کہ جب کبھی وہ قرآن پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے. تم پڑھو پڑھو، بہت اچھا لگتا ہے، تمہاری آواز بہت اچھی ہے. وہ درود پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں جا کر، ان کے قریب جا کر بیٹھ جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے، امیر المومنین تھے، ان سے کہتے کہ دیکھو تم چونکہ مسافر ہو، باہر سے یہاں آ کر رہنے لگے ہو، تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، میں تمہاری ضرورت انشاءاللہ پوری کروں گا. وہ مقدسی ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی بات کہتا کہ خالق کے رہتے ہوئے مخلوق سے مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے. خالق کے رہتے ہوئے مخلوق سے مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جا کر بیٹھتے، اس سے کہتے تمہیں سحری کی ضرورت ہو، افطاری کی ضرورت ہو، ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہو، کچھ بھی ضرورت ہو تم مجھ سے کہنا، مجھے اطلاع کر دینا، میں وہ چیز تمہیں پہنچا دوں گا. دن گزرتے گئے، حج کا موسم آیا، لوگ حج کو جانے کی تیاری کرنے لگے. مقدسی کے دل میں بھی حج کو جانے کا شوق پیدا ہوا. مقدسی کا دل بھی حج کے لیے تڑپنے لگا. مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے حج کو جانے کا ارادہ میرے حج کے جانے کا ارادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے حج کو جانے کا بندوبست کر دیتا ہوں. قافلہ تیار ہوا، مقدسی بھی حج کو جانے کے لیے تیار ہوئے. جب وہ قافلہ جانے لگا، مقدسی بھی اسی میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کا ایک امیر بنایا، امیر قافلہ، سالار قافلہ. اور اس قافلے کو الوداع کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہر کے باہر تک آئے. جب الوداع کرنے کے لیے آئے تو وہ مقدسی نے ایک چھوٹا سا ڈبہ، کہیے صندوق، چھوٹا سا لوہے کے قفل سے وہ بند کیا ہوا تھا. وہ صندوق چھوٹا سا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاتھیوں کے دانت سے بنا ہوا وہ صندوق تھا. اس مقدسی نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، میری یہ امانت ہے، اگر آپ اسے اپنے پاس رکھنے کی زحمت گوارا کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، لاؤ میں تمہاری امانت رکھ لیتا ہوں، جب تم حج سے واپس آؤ گے تو لے لینا. جب وہ قافلہ روانے ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر قافلہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر اسے وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو مقدسی بڑے عبادت گزار ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، سفر میں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کا پورا خیال رکھو. کون وصیت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر صاحب کو وصیت کر رہے ہیں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ امیر ہیں اس قافلے کے، اور آپ کو میری طرف سے یہ وصیت ہے کہ پورے قافلے میں، پورے سفر میں واپسی تک یہ بڑے عبادت گزار ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کا پورا خیال رکھو. جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، اب قافلے میں مرد حضرات بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، حج کا وہ قافلہ ہے.
میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے شروع میں کہا عورت اگر چاہے تو وہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے. اگر عورت بد کردار ہو تو پھر وہ گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. ایک عورت تھی، وہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ پر عاشق ہو گئی. اب وہ عاشق ہوئی تو جہاں پہلے پیدل جاتے تھے حج کے لیے، جہاں پڑاؤ ڈالتے ان کا جو پڑاؤ ہوتا تھا اس کے قریب میں وہ جگہ بنانے کی کوشش کرتی، ان کے قریب وہ رہتی. لیکن جب دیکھی کہ یہ تو کوئی توجہ نہیں دے رہے، اللہ والے تھے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، تو پھر وہ اور زیادہ قریب آئی، ان سے بات چیت کرنے لگی، ان کی جوانی کی تعریف کرنے لگی کہ اس نرم و نازک جسم پر یہ اون کے کپڑے آپ کو چبھتے ہوں گے. مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جو جسم مٹی میں فنا ہونا ہے اس جسم کے بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے اور تعریف کی کہ آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے، جب دھول اڑ کر آپ کے چہرے پر پڑتے ہیں تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہو تم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے غافل کرنے کی باتیں مجھ سے نہ کرو. بہرحال جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر ایک دن وہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے. مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا کام ہے آپ بتائیں، میرے بس کی ہوگی، میرے کرنے کی ہوگی تو میں ضرور. وہ کہنے لگی کہ آپ کی بس کی نہ ہو ایسی کوئی میں درخواست ہی نہیں کرتی آپ سے. کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کام یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ آپ کو میرے ساتھ بتانا ہے. یہ بات سن کر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اس کو اللہ کا خوف دلایا، ڈر اللہ کا اسے بتایا کہ تم یہ حج کے لیے جا رہی ہو، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اس سفر میں ہو تم، اور یہ کیسے شیطانی خیالات تمہارے دلوں میں ہیں. ان خیالات کو دل سے نکال دو، اور میرے بارے میں جہاں تک تمہاری امیدیں ہیں یاد رکھو یہ گناہ تو میں اس سفر میں کیا اس کے علاوہ میں کہیں اور بھی ہوتا، تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تب بھی میں اس گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، مجھ سے تو بالکل امید ہی مت کرو. وہ عورت کہنے لگی کہ تم نے انکار کر کے میری توہین کی، میں اپنی توہین برداشت نہیں کرتی. اگر میں آ جاؤں تمہیں ذلیل کرنے، سب کے سامنے ذلیل کر دوں گی، دیکھو سوچ لو، اب بھی مان لو. مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم سے جو ہو سکے کر لو، لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. بہرحال وہ مایوس ہو کر وہاں سے ان کے اس سے چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد، کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس عورت نے یہ کیا کہ رات کو جب سارے قافلے والے سو گئے، مقدسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی وظائف وغیرہ پوری کر کے جب سو گئے تو یہ اٹھی اور اٹھ کر اپنا جو بٹوا تھا، پیسوں کی جو تھیلی تھی، وہ تھیلی لے جا کر ان کے تھیلی میں حضرت مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے سامان میں رکھ دی. صبح کو فجر کی نماز کے بعد جب اجالا ہوا تو اس نے چیخنا چلانا واویلا مچانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دی کہ میرا سامان گم ہے، میرا بٹوا گم ہے، اس میں میرے پورے سفر کا خرچ تھا، 500 دینار تھے اس میں، وہ گم ہے، میں عورت ہوں، اب میں کیا کروں. تو جو امیر قافلہ تھے انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں، ہو سکتا ہے کسی کے سامان میں ہو. عورت کہنے لگی ہاں ہو سکتا ہے کسی نے چرا لیا ہو، سب کے سامان کی تلاشی لی جائے. امیر قافلہ نے حکم دیا کہ سب کے سامان تلاش کرو. سب کا سامان تلاش کیا گیا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی، لیکن کہیں سے اس کی تھیلی برآمد نہیں ہوئی، اس کا بٹوا نہیں ملا.
تو امیر قافلہ کہنے لگے اس عورت سے کہ سب کے سامان تلاش کر لیے لیکن کہیں بھی تمہاری وہ تھیلی نہیں ملی۔ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن صرف ظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، اور ویسے بھی وہ باہر سے بیت المقدس سے آئے ہوئے تھے، فلسطین سے آئے ہیں، کیا معلوم پہلے کیسے تھے وہ، ان کی ظاہری حالت کو مت دیکھو۔ اب جب عورت نے یہ کہا تو عورت کی تائید میں تو لوگ بہت جلدی آ جاتے ہیں، تو اس کی تائید میں بھی بہت سارے لوگ آ گئے کہ ہاں مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی تھیلی بھی چیک ہونی چاہیے۔ مقدسی رحمۃ اللہ امیر قافلہ جو تھے ان کے پاس گئے اور جا کر پوری بات سنائی، تو مقدسی رحمۃ اللہ علیہ بے خبر تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں، ایک بہت بڑے فتنے میں پڑنے والے ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا، وہ تو بے خبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں آپ میرے چیزوں کو کیوں نہیں تلاش کریں گے، تو ناانصافی ہے، آپ میری چیزوں کو بھی تلاش لیجئے۔ جب ان کے سامان کو اٹھا کر باہر رکھا گیا تو عورت کا وہ بٹوا، عورت کی وہ تھیلی اس میں سے نکلی۔ اب وہ چیخنے چلانے لگی، رونے لگی کہ دیکھو میں نہیں بولتی تھی ان کے نمازوں پہ مت جاؤ، ان کے ظاہری تقوی پہ مت جاؤ، یا باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ اب تم سب کو معلوم ہوا، لوگوں نے جب دیکھا کہ ہاں اس عورت کی تھیلی تو وہاں سے نکلی، تو لوگوں نے خوب مارا ان کو، خوب ان کی پٹائی کی، اور جو امیر قافلہ تھے انہوں نے ان کے ہاتھوں کو زنجیر سے باندھ دیا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، جب واپس جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنائیں گے۔ انہوں نے درخواست کی، جب مکہ قریب آ گیا تو مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ ایک کام کرو، میرے ہاتھ کی بیڑیاں کھول دو تاکہ میں آرام سے حج کے ارکان ادا کر سکوں، تم بھی حج کرنے کے لیے آئے، میں بھی حج کرنے کے لیے آیا، تمہیں جو ضمانت لینا ہے لے لو، مجھے جہاں بولو گے میں حج کے بعد اسی جگہ میں آ کر حاضر ہو جاؤں گا۔ امیر قافلہ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے ہتھکڑیاں کھول دیجئے، اگر یہ واپس آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیں گے۔ ان کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی، حج کے سارے ارکان ادا ہوئے، اور اس کے بعد جس وقت کا جس جگہ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اسی جگہ آ کر امیر قافلہ سے وہ ملے کہ میں آ چکا ہوں۔ پھر امیر قافلہ نے جب دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اتنے امانت دار ہیں، بھاگنا چاہتے بھاگ سکتے تھے لیکن نہیں بھاگے، تو ان کو بیڑی ڈالنے کا کیا فائدہ، چھوڑو بیڑی نہیں، تم ایسے ہی چلو ساتھ میں ہمارے۔ واپسی کے راستے میں کیا ہوا، وہ عورت جس نے اللہ کے ایک بندے کو خامخواہ بدنام کی، جب بھی کوئی کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، یا کسی اچھے کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی اللہ دیکھ بھالی کرے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ بچیوں کو کالج سے نکال کر ان کی تعلیمی ایجوکیشن ختم ہو جائے گی، حجاب کی پابندی ان پر، حجاب پہن کر آئیں گے تو پھر ان کو کالج میں نہیں جمائیں گے، یہ قانون اگر لاگو ہو جائے تو پھر مسلمان کی بچیاں، مسلم بچیاں تعلیم سے محروم ہوں گی، یہ تمہارا خواب ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، پورے گجرات کو تباہ کیا گیا، پورے گجرات کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، فیکٹریاں جلائی گئی، کپڑوں کی بڑی بڑی کمپنیاں تھی جلا دی گئی، بیکریوں تک کو اڑایا گیا، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آج آپ کہیں بھی چلے جائیں، دبئی جائیں، سوئٹزرلینڈ جائیں، انگلینڈ جائیں، لندن جائیں، آپ کو سب سے بڑا تاجر اگر وہاں ملے گا تو گجراتی ملے گا۔
جتنے گھر تباہ ہوئے تھے، جن کے جھوپڑیاں تھیں، اللہ کے فضل سے ان سب کے پکے مکان ہو گئے۔ جو مسجدیں کچی تھیں، جن کو انہوں نے توڑا تھا، ڈبل آفٹر کی مسجدیں ہو گئیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں اور اس کے لیے نئے نئے طریقے بناتے رہتے ہیں، کبھی گھر واپسی کے نام پر۔ ابھی آسام میں کوشش کی ظالموں نے، اور پھر انہوں نے کیا بھی کہ جتنے مدرسے تھے ان مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلائے۔ غریب علاقہ ہے تو وہاں جھوپڑ پٹیوں کی مسجدیں، مدرسے جھوپڑ پٹی کے سب جلا ڈالے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مدرسے اور جتنی مسجدیں انہوں نے جلائے تھے، آج وہ خود اپنی نگرانی میں پکی بنا رہے ہیں۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے۔ یہ امت ختم نہیں ہوگی، تم کتنی بھی زور لگا لو، تم کتنا بھی کوشش کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا اس امت کے ساتھ ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا، مقدسی رحمت اللہ علیہ پر اس عورت نے الزام لگایا، اب اس پر تو اللہ کا عذاب آنا تھا، اللہ کے عذاب کو اس نے دعوت دی۔ جب حج کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس کے پورے پیسے ختم ہو گئے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ کسی کو بول بھی نہیں سکتی تھی۔ تو ایک جگہ قافلہ رکا ہوا تھا، قریب کے گاؤں میں بھیک مانگنے کے لیے گئی۔ دیکھو نوبت کہاں تک آتی ہے، قریب کے گاؤں میں بھیک مانگنے کے لیے گئی۔ وہاں جو شہزادہ تھا، اسے دیکھ کر اس کی نیت بدلی، زبردستی اس نے برا کام کیا اور کچھ پیسے دے کر بھیج دیا۔ ابھی مدینے کو وہ قافلہ نہیں پہنچا تھا، ایک دن رات کو یہ عورت استنجے سے فارغ ہو کر آ رہی تھی، کسی بڈھے نے آواز دی، وہ عورت تیرے حمل کا کیا ہوا؟ تو یہ عورت کہنے لگی کہ کیا بکواس کر رہے ہو، کیسا حمل؟ تیرے پیٹ کے بچے کا کیا ہوا، کیسا بچہ؟ تو وہ اس بڈھے نے کہا کہ یاد کر فلاں شہزادے کے ساتھ تو نے برائی کی تھی، تو اس سے تیرے پیٹ میں بچہ آ گیا۔ تو یہ عورت بڑی حیران ہوئی، بڑی فکر مند ہوئی کہ میں کیا کروں، اب کیسے خاندان والوں کو، کیسے شہر والوں کو منہ دکھاؤں؟ تو اس بڈھے نے کہا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح اس اللہ والے پر تو نے چوری کا الزام لگایا تھا، اب اس بچے کا الزام بھی اسی پر لگا دے۔ یہ بچے کا الزام بھی اسی پر لگا دے۔ اب وہ عورت آئی، آ کر صبح جب ہوئی تو سارے لوگوں کو جمع کی، امیر قافلہ کو جمع کی، اور جمع کر کر کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو، میں ان کے خیرت کی عاشق تھی، یہ خیرت پڑھتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے، مجھے جو ہے سب لوگ ان کی خیرت کو سنتے تھے، تو میں بھی سنتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو خیرت پڑھ رہے تھے، میں سننے میں مشغول ہو گئی، سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے، تو انہوں نے مجھے کوئی چیز پلا دی اور پھر مجھ سے انہوں نے برا سلوک کیا، اس کا ثبوت یہ میرا حمل ہے۔ اب قافلے والوں نے پھر مارا، پھر ان کی دھلائی کی، جسے جیسا سمجھ میں آتا، لاتوں سے، مکوں سے۔ بیچارے خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے، بے ہوش ہو گئے۔ امیر قافلہ نے سب کو منع کیا، پھر ہوش میں آئے، پھر ان کو لے کر جب مدینہ پہنچے ہیں، مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتظار میں، شہر سے باہر آ گئے، انتظار میں قافلے والے آ رہے ہیں، اور اس میں ایک وہ نوجوان ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کی محبت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے باہر آ کر انتظار کر رہے ہیں۔ دور سے مقدسی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب قریب آئے، لوگوں نے بتایا کہ حضرت جسے آپ اللہ والا سمجھتے تھے، جسے آپ متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے، جسے آپ نیک انسان سمجھتے تھے، اس کے یہ کرتوت ہیں، وہ تو چور ہے اور اس نے اس طرح زنا کیا ہے، اس عورت کے پیسے بھی چرائے اور پھر اس عورت سے اس نے واپسی میں
زنا بھی کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تو نے میرے عقیدے کو خراب کر دیا، تو نے میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی، میں نے تیرے بارے میں ایسا گمان کبھی نہیں کیا تھا کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ دوسرے دن لوگوں کو جمع کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا تھا کہ میں ضرور تجھے چوری کی سزا اور زنا کی سزا دوں گا میں، تاکہ آئندہ کوئی بھی نیکی کا لباس اوڑھ کر اس طرح برا کام نہ کر سکے۔ نیکی کی شکل میں اچھا بن کر اوپر سے اندر سے کوئی ایسا خراب کام ہرگز بھی کوئی نہ کر سکے، ایسی خطرناک میں تجھے سزا دوں گا۔ دوسرے دن جب لوگ جمع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا کہ آپ بھی ساتھ میں رہیں، قافلے والوں کی بات سنیں، اور پھر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پوری بات سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بجانب فیصلہ کیا، اسی لیے وہ ایک مقولہ مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، حضرت علی کی یہ کرامت تھی۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وبابها علی، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسی فقہ، ایسی سمجھ، ایسا علم، ایسی حکمت، ایسی دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ ان کی تقویٰ، ان کی سمجھداری، ان کی فہم کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے، تکبیر اولیٰ تو ان کی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، فوت ہونے کا سوال ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ نماز سے بڑھ کر ان کے نزدیک کوئی اور کام تھا ہی نہیں۔ آج تو ہمارے لیے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حضرت کیسا بول رہا لیکن تمہیں فجر کو آپ دیکھو معلوم ہوتا ہے، اب جمعہ نہیں عصر کو دیکھو معلوم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو مسان مت بناؤ، یعنی وہ گھر جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی مسان سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ گھروں میں بھی نفل نماز پڑھیں، سنت نماز پڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، رینگتا ہوا بچہ، ابھی لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہوا بچہ، جب وہ بچہ دیکھے گا امی کو نماز پڑھتے ہوئے، جب وہ بچہ دیکھے گا ابا کو نماز پڑھتے ہوئے، ابا کو رکوع کرتے ہوئے، امی کو رکوع کرتے ہوئے، جب وہ بچہ دیکھے گا ماں اللہ کے سامنے رو رہی ہے، وہ بچہ بھی رکوع کرے گا، وہ بچی بھی رکوع کرے گی، وہ بچی بھی سجدے میں جائے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے رینگتے ہوئے بچے جب دیکھیں گے کہ ابا امی گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بچے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ بچے اس رحل پر بیٹھ جائیں گے، ڈھولنے لگیں گے۔ اللہ کی قسم اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس گھر میں کبھی فخر و فاقہ نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی نوست نہیں آئے گی، اس گھر میں کفر داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں شرک داخل نہیں ہوگا۔ لیکن حال کیا ہے؟ غسل فرض ہے، مرد بھی سو رہا ہے، عورت بھی سو رہی ہے، مؤذن کی ندا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، گھر کی نوزتوں کو دور کرنے کے لیے، بے برکتی کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھو، آؤ نماز کے لیے، لیکن ہم سو رہے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑ کر سوئیں گے، ناپاکی کی حالت میں 8-10 بجے تک سوتے رہیں گے،
تو بتاؤ اس گھر میں نحوستیں کیسے ختم ہوں گی؟ اس گھر سے پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ اس گھر کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں شہر ہوں علم کا، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف کی باتیں سن کر حق بجانب فیصلہ کیا، اس نوجوان کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس نوجوان نے جو امانت رکھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ چھوٹا سا صندوق، اس صندوق کو منگوایا، اور پھر منگوانے کے بعد حضرت علی نے کیسے حق کا فیصلہ کیا اور کیسے اس عورت کے جھوٹ کو سب کے سامنے ظاہر کیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔